اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہمارا ٹاپک عظمت قرآن مجید ہے اور کل کی گفتگو آثار و برکات اور فوائد قرآن مجید کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ البتہ وہ گفتگو کافی مختصر سی تھی، لیکن اس میں قرآن مجید کے کیا برکات ہیں اور کیا فوائد ہیں اس کے سلسلے میں اشارہ کیا تھا، اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ اثر رکھتی ہے اور اس کی برکت ہے، اس کے فوائد ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں اگر کہا جائے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی بھی کام کرنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کے ساتھ کرے۔ جو بھی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مشکل میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، غم میں ہو، تو وہ آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر لے، خداوند عالم اس کی تمام پریشانیوں کو بسم اللہ کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ میں انٹرنیٹ پہ قرآن مجید کی عظمت کے سلسلے میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں کتاب کے حوالے سے لکھا گیا، تحفۃ الاخوان نام کی کتاب کے حوالے سے لکھا گیا کہ ایک شخص جو منافق تھا اس کی شادی ایک مومنہ خاتون کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو بہت زیادہ بسم اللہ کی قائل تھی اور معتقد تھی، قرآن مجید کی عظمت کی بہت زیادہ معتقد تھی، لیکن اس کا شوہر منافق تھا اور اس کے اس عمل سے، یعنی جو خاتون جو لیڈی تھی وہ بسم اللہ کی جو تلاوت کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے چڑھتا تھا اور کافی پریشان نظر آتا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ ایسا کام کیا جائے کہ اس کا جو بسم اللہ کا عقیدہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ پلان بنایا اس نے، اور اس نے ایک قیمتی مال اسے دیا، اپنی خاتون کو، اپنی زوجہ کو دیا کہ اسے کہیں محفوظ جگہ پر لے جا کر کے رکھ دے، جب مجھے ضرورت ہوگی میں مانگ لوں گا۔ زوجہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور اس مال کو لے جانے کے بعد محفوظ جگہ پہ رکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی آتی ہے۔ شوہر یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کی زوجہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے، گیا اور جانے کے بعد وہ قیمتی مال کو اس محفوظ جگہ سے لیتا ہے، لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا ہے، تاکہ اس کے ذہن سے جو قرآن کے عظمت ہے وہ نکل جائے، قرآن کا عقیدہ ہے وہ نکل جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پکا عقیدہ ہے اس کے ذہن سے نکل جائے۔ اس ارادے سے اس نے اسے دریا میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اپنی دکان میں آیا اور بیٹھ گیا۔ دریا میں کچھ مچھواروں نے مچھلی پکڑی اور پکڑنے کے بعد وہ بیچنے کے لیے آئے، اسی کی دکان پہ پہنچے اور اس شخص کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا۔ اس نے اسے اپنے گھر پہنچایا تاکہ اس کی زوجہ شام میں کھانے کا اہتمام کر لے۔ زوجہ کے پاس جب وہ مچھلی گئی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنے کے بعد اس مچھلی کو ذبح کیا، اس کو کاٹا، اور اس کا شکم جب پارا کیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس میں وہی قیمتی مال، زر، جو اس نے محفوظ جگہ پہ رکھا تھا، مچھلی کے پیٹ میں موجود ہے۔ اس نے بسم اللہ کی تلاوت کی اور اسے نکال کر کے اسی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنے کے بعد رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد شوہر آیا اور اس نے کھانے کی مانگ کی، کھانا طلب کیا۔ کھانا تیار ہو گیا، کھانا لا کر کے رکھا گیا، دونوں نے کھانا تناول کیا، یہاں تک کہ اس شوہر نے جو زر اسے دیا تھا، جو قیمتی مال دیا تھا، اس کی خواہش کی کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب زوجہ بڑے اطمینان کے ساتھ گئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، اس کو لیا اور لے جانے کے بعد اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ ناظرین، جیسے ہی شوہر نے اپنے اس زر کو دیکھا کہ جس کو اس نے دریا میں ڈال دیا تھا، فوراً سجدہ الہی میں گر گیا اور خداوند عالم کا شکر بجانے لگا اور خداوند عالم اور اس کی کتاب پر ایمان لے آیا۔ خداوند عالم ہمیں بھی قرآن مجید کی عظمت کو اور قرآن مجید پر کما حقہ ایمان
لے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔